ایک دوسرے کو قبول کرنا۔ خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ہمیں ایک دوسرے پر تنقید کرنے سے گریز کرنا ہے، کیونکہ خدا نے ہمیں آزادی دی ہے۔ میں راشد یونس ہوں۔ اس اصول کے ساتھ پولس دراصل خدا کی مرضی کو سمجھنے میں ہماری مدد کر رہا ہے، اور آپ کو یاد ہے جب ہم رومیوں کے باب نمبر 12 پر پہنچے تو پولس نے ہمیں ان تمام چیزوں کے پیش نظر زبردست ہدایات دیں جو خدا نے ہمارے لیے کیا، اور رومیوں کے باب نمبر 12 کی پہلی اور دوسری آیت میں ہم یہاں پڑھتے ہیں، اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہو۔ اور جو کچھ ہم نے رومیوں 12ویں باب کی پہلی اور دوسری آیت سے لے کر رومیوں کے نام پولس رسول کے خط میں یہاں تک دیکھا ہے، وہ خدا کی مرضی کے مطابق چلنے کے بارے میں بہت مخصوص ہدایات اور احکامات ہیں۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے ایک بہت ہی دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے، اور اس سے پہلے کہ میں اس سوال کو ظاہر کروں، میں رومیوں باب نمبر 8 پر واپس جا کر منظر تیار کرنا چاہتا ہوں، جہاں پولس یہ کہتا ہے رومیوں 8ویں باب کی پہلی اور دوسری آیت میں، پس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں، کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا۔ یعنی ہم پرانے عہد نامے کی شریعت سے آزاد ہیں۔ یہ مذمت ہے۔ مسیح یسوع میں زندگی کے روح کی شریعت کے متحد کام کرنے کے لیے، اور آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو ایک پرانا مسیحی گیت یاد دلایا تھا، میرے خیال میں جو واقعی اس بات کی گرفت کرتا ہے جو پولس یہاں کہہ رہا ہے، جب اس نے کہا تھا شریعت سے آزاد، اوہ خوش حالت، اور وہ مسیحی گیت یاد ہے، یسوع نے خون بہایا ہے اور معافی دی ہے، شریعت سے ملعون اور زوال سے زخمی، فضل نے ہمیں ایک دفعہ ہمیشہ کے لیے چھڑایا ہے اور ہمیں آزاد کر دیا۔ لیکن یہاں سوال ہے، آپ دیکھتے ہیں یہ اس آزادی کے ساتھ آتا ہے، ہم ان رویوں اور اعمال کے بارے میں کیسے فیصلے کرتے ہیں جن کا خاص طور پر کلام میں بیان نہیں کیا گیا۔ بہرحال پولس نے یہاں رومی مسیحیوں کے ساتھ اس کی نشاندہی کرنا شروع کی، کیونکہ انہیں کچھ مسائل درپیش تھے، اور رومیوں کے 14ویں باب میں آیت نمبر پہلی اور دوسری میں، اور اس کے بعد وہ اس سوال کا جواب دینا شروع کرتا ہے، اور اس نے یہی کہا، اور وہ ان مسائل کو اختلافی معاملات یا قابل اختلاف معاملات کہتا ہے، اور اس نے یہ الفاظ لکھے، کمزور ایمان والے کو اپنے میں شامل تو کر لو مگر شک و شبہ کے تکراروں کے لیے نہیں۔ وہ اب کچھ اختلافی معاملات کے بارے میں بات کرنے والا ہے۔ ایک کو اعتقاد ہے کہ ہر چیز کا کھانا روا ہے، اور کمزور ایمان والا ساگ پات ہی کھاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے سبزی کھانے کا انتخاب کیا، اور واقعی ہم مزید اس میں سے کچھ کو دیکھیں گے یہاں رومیوں اور پہلے کرنتھیوں میں، جہاں اسے اس طرح کے مسئلے کا سامنا تھا، اس میں زیادہ تر گوشت کھانا بمقابلہ سبزیوں کا کھانا تنازع تھا، اور ہم دیکھیں گے کہ ایک لمحے کو یہ سچ کیوں تھا، لیکن وہ آگے کہتا ہے کوئی تو ایک دن کو دوسرے سے افضل جانتا ہے اور کوئی سب دنوں کو برابر جانتا ہے۔ اب ہمیں یقین نہیں کہ ان کی توجہ کا مرکز کیا تھا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ بعض دنوں کے بارے میں جھگڑے اور دلائل تھے۔ یوں دو مسائل ہیں جن کا سامنا پولس کرتا ہے، یہ نئے عہد نامے کے مسائل تھے جنہیں ہم خاص طور پر شناخت کرنے کے قابل نہیں ہو سکتے، لیکن یہاں بتایا گیا ہے کہ پولس نے اس کا کیسے سامنا کیا۔ سب سے پہلے کھانے کا مسئلہ تھا، اور جیسے کہ میں نے کہا بنیادی طور پر یہ گوشت تھا، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی، اور یہ ہے کہ اس نے خوراک کے مسئلے پر باب نمبر 14 کی آیت نمبر 3 میں کیا جواب دیا، کھانے والا اس کو جو نہیں کھاتا حقیر نہ جانے، اور وہاں وہ غالباً اس کے بارے میں بات کر رہا ہے جو گوشت کھاتا ہے۔ اسے اس شخص کو حقیر نہیں جاننا چاہیے جو گوشت نہیں کھاتا یا صرف سبزیاں کھاتا ہے،
اور جو نہیں کھاتا وہ کھانے والے پر الزام نہ لگائے کیونکہ خدا نے اس کو قبول کر لیا ہے، یا دونوں کو اس تناظر میں قبول کیا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ یہ مسئلہ کیوں تھا، خاص طور پر جب ہم اگلے اصول کو دیکھتے ہیں۔ نئے عہد نامے کی دنیا میں یہ اتنا اہم مسئلہ کیوں تھا؟ اس کا تعلق کسی ایسی چیز سے ہے جسے ہم میں سے اکثر اپنی ثقافت میں شناخت کر سکتے ہیں۔ اس کا تعلق بتوں کو چڑھایا گیا کھانا کھانے سے ہے۔ اس کا تعلق نہ صرف گوشت یا کھانے یا مے سے ہے جو اس نئے عہد نامے کی ثقافت میں شامل تھا، لیکن اس میں یہ حقیقت شامل تھی کہ یہ گوشت اور یہ کھانا اس خاص بت کے لیے وقف کیا گیا تھا، لیکن یہ ان مندروں میں بھی پیش کیا جاتا تھا جہاں یہ بت تھے، اور وہاں لوگ تھے جو اندر جاتے تھے اور وہ یہ جانتے ہوئے کہ یہ بت کچھ بھی نہیں ہے، وہ گوشت یا کھانا کھاتے تھے۔ کیا گوشت میں کچھ غلط تھا؟ لیکن کچھ ایسے بھی تھے جو ایمان میں کمزور تھے۔ اگر وہ اندر جا کر یہ کھانا کھاتے تو وہ فرق نہیں جانتے تھے کہ یہ بت حقیقی معبود نہیں ہے، لیکن ایک اور قدم آگے بڑھتے ہیں جو اس گوشت کو پیش کرنے کا اگلا قدم۔ لیکن ایک مسیحی ہوتے ہوئے اس گوشت کو کھانا جنسی بدکاری میں ملوث ہونا تھا، جو اس مذہبی تقریب کا ایک مربوط حصہ تھا، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں ایک شخص پھنس جائے گا اور گناہ میں پڑ جائے گا۔ اب ہم اگلے اصول میں اسے مزید دیکھنے والے ہیں، جہاں ہم اس پر گہری نظر ڈالیں گے کہ اس کا اصل مطلب کیا ہے، اور پھر یہ کہنے کے بعد کہ ایک دوسرے کا فیصلہ نہ کرو، وہ پھر دنوں کے مسئلے کے بارے میں بات کرتا ہے۔ کوئی تو پالوس نے لکھا ایک دن کو دوسرے سے افضل جانتا ہے اور کوئی سب دنوں کو برابر جانتا ہے۔ ہر ایک اپنے دل میں پورا اعتقاد رکھے، جو کسی دن کو مانتا ہے وہ خدا کے لیے مانتا ہے۔ یہ صرف کھانے کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ یہ دنوں کا مسئلہ بھی تھا۔ اب ویسے یہ میرے لیے کافی دلچسپ ہے کہ اگر پالوس کو یقین تھا کہ سبت کا دن ہفتے کا ہے، ان دنوں کو منانا جیسے کہ وہ پرانے عہد نامے میں کیا کرتے تھے، خدا کی مرضی پر چلنے کے لیے ضروری تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ اس نے یہاں اس پر بھی بات کی ہوگی، لیکن اس نے اس پر توجہ نہیں دی۔ وہ کہتا ہے ایسے لوگ ہیں جو خداوند کی پرستش کرتے ہیں اور خداوند کی خدمت کرتے ہیں، گویا ہر دن ایک جیسا ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو خداوند کے احترام میں کچھ کام کرنے کے لیے ایک خاص دن کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا یہ ایک متنازع معاملہ ہے، اس پر بحث نہ کرو، لیکن اس آزادی کو دیکھیں جو آپ کو مسیح میں حاصل ہے، لیکن اس حقیقت کو دیکھیں کہ ہمیں ایک دوسرے کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا وہ دن سے متعلق بات کرتا ہے، لیکن وہ اس پر مزید بات کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے جب وہ کہتا ہے ہر ایک اپنے دل میں پورا اعتقاد رکھے، جو کسی دن کو جانتا ہے وہ خداوند کے لیے مانتا ہے۔ اب اس سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ آج ہم پر کیسے لاگو ہوتا ہے؟ ہم میں سے اکثر کے لیے یہ دو مسائل کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو اصول آپ دیکھتے ہیں وہ بہت اہم ہے، اور میں اس اصول کو دوبارہ بیان کرتا ہوں تاکہ وہ ہمارے سامنے ہو، اور پھر میں سوال اٹھاؤں گا کہ خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ہمیں ایک دوسرے پر تنقید کرنے سے گریز کرنا ہے، کیونکہ خدا نے ہمیں آزادی دی ہے۔ یہ بہت واضح ہے۔ ان کا مسئلہ خوراک یا دن تھا، پر ہماری صورتحال میں ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ اور یہی سوال ہے۔ لہٰذا یہاں عملی طلاق کے لیے سوال یہ ہے، پولوس گلتیوں میں بیان کرتا ہے ہم مسیح میں آزادی کے لیے بلائے گئے ہیں، ہم جسم کے لیے اس آزادی کے استعمال سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ دوسرے لفظوں میں خدا کی مرضی کے برعکس چلنا ہے۔ یہ وہ سوال ہے جس سے میرے خیال میں ہم میں سے ہر ایک کو اس کا سامنا کرنا ہوگا، اگرچہ ہم 21ویں صدی میں کیوں نہ رہتے ہوں اور ہم بالکل مختلف ثقافتی صورتحال میں رہتے ہیں۔ بہرحال سب سے پہلے مجھے اس بات کا جائزہ لینے دیں کہ پالوس نے گلتیوں کو کیا لکھا۔ وہ مسیح میں آزادی کے لحاظ سے یہ بالکل واضح کرتا ہے، مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے۔
اب اگر آپ واپس جائیں اور گلتیوں کے نام خط کو دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ پولس رسول اور اس کے مشنری ساتھی برنباس کے بعد گلتیوں کے علاقے میں پسدیکیا کے انطاکیہ اور لسترا اور اکنیم میں کلیسیا قائم کی۔ وہاں سے روانہ ہونے کے بعد وہ مسوپتامیہ کے انطاکیہ میں واپس آئے۔ وہاں یہودی مائل مسیحی تھے، وہاں ایسے یہودی تھے جنہوں نے یسوع مسیح کو مسیح کے طور پر قبول نہیں کیا، لیکن وہ ان کلیسیاؤں میں داخل ہوئے اور انہیں سکھانے لگے کہ انہیں ایماندار بننے کے لیے یا نجات پانے کے لیے شریعت کو ماننا ضروری ہے، اور خاص طور پر ختنے کا پورا مسئلہ شامل ہے، جسے خدا نے پرانے عہد نامے میں ایک ایسی چیز کے طور پر قائم کیا تھا جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے بہت اہم اور ضروری تھا۔ اب اس طرح پولس اس مسئلے پر بات کر رہا ہے جب وہ ان گلتیوں کی کلیسیاؤں کو واپس لکھتا ہے، اور اس نے کہا مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے، پس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوے میں نہ جتو۔ اے بھائیو، تم آزادی کے لیے بلائے تو گئے ہو، مگر ایسا نہ ہو کہ وہ آزادی جسمانی باتوں کا موقع بنے، بلکہ محبت کی راہ سے ایک دوسرے کی خدمت کرو۔ اور پھر پولس نے یہ نتیجہ اخذ کیا، کیونکہ ساری شریعت پر ایک ہی بات سے پورا عمل ہو جاتا ہے، یعنی اس سے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ لہٰذا اب یہ پھر ہمیں واپس سوال کی طرف لے جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم جسم کے لیے اس آزادی کے استعمال سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے اس کے بارے میں سوچیں، اور میں اس سوال کے جواب میں کیا کرنا چاہوں گا، میرے خیال میں ہمیں وقتاً فوقتاً واپس جانے کی ضرورت ہے، اور صرف یہ پڑھیں کہ خدا کیا کہتا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر میں آپ کے ساتھ کچھ بانٹنا چاہتا ہوں جو میں نے اکثر کیا۔ میں افسیوں سے صرف ایک باب کا انتخاب کر رہا ہوں، اور اس سوال کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں یہ دیکھنے جا رہا ہوں کہ خدا جو کچھ کہتا ہے وہی خدا کی مرضی ہے۔ اور جیسے کہ میں دیکھتا ہوں کہ خدا کی مرضی کیا ہے، صرف اس سوال کو ذہن میں رکھیں، ہماری زندگی کے کون سے ایسے حلقے ہیں جن کا خاص طور پر یہاں ذکر نہیں کیا گیا، لیکن جو کچھ پولس نے کہا ہے اس کے مطابق کریں۔ ٹھیک ہے، جو اس نے کہا وہ یہ ہے، افسیوں 5ویں باب کی پہلی 5 آیات، اور محبت سے چلو جیسے مسیح نے تم سے محبت کی اور ہمارے واسطے اپنے آپ کو خوشبو کی مانند خدا کی نظر کر کے قربان کیا۔ اور پھر وہ کہتا ہے، اور جیسا کہ مقدسوں کو مناسب ہے تم میں حرام کاری اور کسی طرح کی ناپاکی یا لالچ کا ذکر تک نہ ہو، اور نہ بے شرمی اور بیہودہ گوئی اور ٹھٹھا بازی کا، کیونکہ یہ لائق نہیں، بلکہ برعکس اس کے شکر گزاری ہو، کیونکہ تم یہ خوب جانتے ہو کہ کسی حرام کار یا ناپاک یا لالچی کی جو بت پرستی کے برابر ہے، مسیح اور خدا کی بادشاہی میں کچھ میراث نہیں۔ چنانچہ پولس کہتا ہے افسیوں کے خط کے اندر، کوئی تم کو بے فائدہ باتوں سے دھوکہ نہ دے، کیونکہ انہی گناہوں کے سبب سے نافرمانی کے فرزندوں پر خدا کا غضب نازل ہوتا ہے، پس ان کے کاموں میں شریک نہ ہو۔ اب صرف اس بیان کو سیاق و سباق میں لیں تاکہ ہمارے آج کے طرز عمل کا جائزہ لیا جا سکے۔ جو فیصلے ہم کرتے ہیں ہمیں شراکت دار نہیں بننا ہے، اور میں اسے ذہنی اور جسمانی ساتھی سمجھتا ہوں۔ افسیوں 5ویں باب کی 8ویں آیت سے 10ویں آیت تک، کیونکہ تم پہلے تاریکی تھے مگر اب خداوند میں نور ہو، پس نور کے فرزندوں کی طرح چلو، اس لیے کہ نور کا پھل ہر طرح کی نیکی اور راست بازی اور سچائی ہے، اور تجربے سے معلوم کرتے رہو کہ خداوند کو کیا پسند ہے۔ آپ نے دیکھا وہاں پولس کہتا ہے ہم ان دی گئی ہدایات کے ذریعے جانچ سکتے ہیں کہ خداوند کو کیا پسند ہے۔ افسیوں 5ویں باب کی 11ویں آیت سے 14ویں آیت تک، اور تاریکی کے بے پھل کاموں میں شریک نہ ہو بلکہ ان پر ملامت ہی کیا کرو، کیونکہ ان کے پوشیدہ کاموں کا ذکر بھی کرنا شرم کی بات ہے، اور جن چیزوں پر ملامت ہوتی ہے وہ سب نور سے ظاہر ہوتی ہیں، کیونکہ جو کچھ ظاہر کیا جاتا ہے وہ روشن ہو جاتا ہے،
لہٰذا وہ کہتا ہے آیت نمبر 15 میں، پس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو، نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی مانند چلو، اور وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں۔ اس سبب سے نادان نہ بنو بلکہ خداوند کی مرضی کو سمجھو کہ کیا ہے۔ یہ رومیوں 12ویں باب کی پہلی آیت کی طرح لگتا ہے، ایسا ہے نا؟ سمجھو کہ خداوند کی مرضی کیا ہے، پرکھو کہ خداوند کی مرضی کیا ہے۔ افسیوں 5ویں باب کی 18 آیت سے 21ویں آیت تک، اور شراب میں متوالے نہ بنو کیونکہ اس سے بد چلنی واقع ہوتی ہے، بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ اور آپس میں مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گایا کرو، اور دل سے خداوند کے لیے گاتے بجاتے رہا کرو، اور سب باتوں میں ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے ہمیشہ خدا باپ کا شکر کرتے رہو، اور مسیح کے خوف سے ایک دوسرے کے تابع رہو۔ تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنی زندگی کے بعض شعبوں میں خدا کی مرضی کو سمجھنے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں، ان میں سے ایک چیز جو کہ کتاب مقدس میں نہیں بتائی گئی، ہماری اپنی ثقافتی صورتحال کے لحاظ سے بس واپس جانا ہے اور غور سے پڑھنا ہے کہ خدا اپنی مرضی کے بارے میں ایک خاص انداز میں کیا کہتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمیں خدا کی اچھی، قابل قبول اور کامل مرضی کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔